کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھنا آپ کے لیے، روزہ چھوڑنا آپ کے لیے جائز ہو جائے. اور یاد رکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ نے اسلام کے جو 5 ارکان بیان کی ہیں جس پہ اسلام کی بنیاد قائم ہے، اس میں تیسرا رکن روزہ ہے، اور توحید کے لحاظ سے چوتھا رکن روزہ ہے، نماز، زکوٰۃ اور روزہ. اور یہ بات یاد رکھو کہ دنیا میں کسی حکومت کے قانون کو توڑنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے. اس کائنات کے بنانے والے کے حکم کو توڑنا بہت بڑا جرم ہے جس پر اس نے بہت بڑی سزا رکھی ہے. وہ لوگ احمق اور بے وقوف ہیں، وہ قرآن اور سنت کے مزاج سے اور اللہ تعالیٰ کے حکام سے ناواقف ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ روزہ رکھنے کے بہت مشقت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، دسمبر میں رکھ لیں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے غفور اور رحیم اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں قطعاً نہیں کہا. اللہ نے اپنے آپ کو غفور اور رحیم ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جن سے ماضی میں گناہ ہو گیا، اب وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر رہے ہیں اور رمضان کے روزے یا جو ارکان اسلام ہے ان کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں غفور الرحیم ہوں، پچھلی خطائیں معاف کر دوں گا. جو اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کے گناہ کر رہا ہے اس کے بارے میں اللہ نے دھمکیاں دی ہیں. قل لعبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بہت دردناک ہے. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے جو رمضان کا روزہ چھوڑ دیں. اللہ ایسے لوگوں کے لیے عزیز ذو انتقام ہے، زبردست انتقام لینے والا، اور اس کا حق ہے کہ وہ آپ سے انتقام لے. کیوں؟ اس نے سارے سال آپ کو پورے سال آپ کو کھلایا پلایا، اتنی نعمتیں دی اس نے. ہم اگر صرف خوراک پر غور کریں، خوراک پر کتنا کھاتے ہیں، کھا کھا کے بیمار ہو جاتے ہیں، کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ 1 مہینہ صرف دن کی روشنی میں آپ پر کھانے کی پابندی لگا دے اور آپ کہیں گے نہیں میرے لیے یہ عمل بہت مشکل ہے؟ وہ عذاب دے گا اس پر. اس میں یہ دماغ سے نکال دیں کہ اللہ کی رحمت کی امیدیں لگا کے بیٹھ جائیں کہ میں مزدور ہوں، میں یوں ہوں، میرے سے ہوتا نہیں، میرے تو یہ کرنا ہے، میرے تو ڈرائیور ہوں، میں تو. پچھلے سال دبئی میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں ریگستان میں کام کرتا ہوں، دبئی کی گرمی اور ریگستان، اور کہہ رہے ہیں 10 بجے حالت خراب ہو جاتی ہے، کیا میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے کہا روزہ بولو بھائی، نہیں چھوڑ سکتے. کہہ رہے ہیں جاب جائے گی. میں نے کہا جائے جاب. اگر چھوڑ دیا آپ نے ریگستان کی گرمی کی وجہ سے روزہ، غامدی کی باتوں میں آ کے، خدا انتقام لے گا، یہ بتا دوں آپ سے. ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو قانون بنائے اور پھر کہے جس سے دل چاہے عمل کرے، جس کا دل چاہے عمل نہ کرے. آرمی میں دیکھا آپ نے کہ صبح آپ اپنے آفس پہنچے اور شلوار قمیض میں پہنچ جائیں آپ. اب بولے ایکچولی میری پینٹ کیونکہ دھلی ہوئی نہیں تھی، میری شرٹ کیونکہ دھلی ہوئی نہیں تھی، آرمی والے نکال دیں گے باہر آپ کو، بولیں گے آپ کو پریڈ میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. آپ کہیں اصل میں یوں تھا، آپ کو کہ جاؤ دفعہ ہو یہاں سے، بھاگو یہاں سے، اجازت نہیں ہے آپ کو گھسنے کی. اس لیے کہ آرمی کا ایک ڈسپلن ہے. ہاں جس میں ڈسپلن نہیں ہوتا کوئی، وہ خود ہی اس کو اپنے حکام کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے یوں کر لو تو یوں کر لو، جیسے مرضی کرو. یاد رکھو آرمی کی اتنی طاقت نہیں ہے، آرمی کا اتنا ڈسپلن نہیں ہے جتنا اس کائنات کو چلانے والے کا ہے. اس نے جب ایک قانون بنا دیا تو وہ پتھر پہ لکیر بن گیا ہے. اب آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اگر آپ نہیں رکھتے اللہ کو غفور الرحیم سمجھ کے تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو. پھر عذاب کے، اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ و برباد کیا، اللہ نے قوم لوط کو تباہ و برباد کیا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ و برباد کیا. اور ان سب میں قدر مشترک چیز کیا تھی؟ نبی کے حکم کی نافرمانی، اللہ کے حکم کی نافرمانی. تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی قطعاً اجازت بولو بھائی نہیں ہے. اللہ کے غضب کو دعوت مت دو. اور یاد رکھو دنیا میں جو اللہ کا عذاب آتا ہے نا روزہ خور پر، سب سے پہلا عذاب، اللہ اس کی طبیعت سے سکون چھین لیتے ہیں، رزق کی برکت اور رزق کی لذت چھین لیتے ہیں. روزہ خوروں کے چہروں پر نحوست سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سکون میں نہیں ہے. کیا ہو جائے گا 2 وقت کھا کے، کیا مل جائے گا آپ کو؟ بھائی صبر کر لو تھوڑا سا. جب ڈاکٹر شوگر کے مریض سے مٹھائی چھڑواتا ہے، ساری زندگی کے لیے مریض چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں چھوڑ دیتا؟ اللہ آپ سے کچھ بھی نہیں چھڑوا رہا، صرف صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پابندی کا حکم دے رہے ہیں. تو اپنے حال پہ ترس کھائیں، اپنے حال پہ رحم کریں. اللہ کو اس معاملے میں غفور الرحیم نہ سمجھیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان نے دل میں ڈال دیا ہے. قرآن میں اللہ کا آرڈر ہے، کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں. فرض کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، فرض کا لفظ.
اور یہ بھی فرمایا ان الذین یکسبون الاثم، جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے، سیجزون بما کانوا یقترفون، عن قریب سزا ملنے والی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، چاہوں گا معاف کر دوں گا، چاہوں گا سزا دوں گا، جیسے مرضی کرو۔ اللہ نے دھمکی کا لفظ استعمال کیا ہے، سیجزون، دیر نہیں ہے، دیر نہیں ہے، عن قریب سزا ملنے والی ہے۔ اور افسوس اس پر ہے کہ آج روزہ کھایا بھی جا رہا ہے اور کھلے عام کھایا جا رہا ہے، اور یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ مجھ پر چونکہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، مجھ پر چونکہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا لہذا اگلے سال بھی کھاؤں گا۔ تو میرے بھائی، لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب اس وقت نہیں آیا جب لوط علیہ السلام اس قوم کو سمجھا رہے تھے۔ قوم عاد پر بھی اس وقت اللہ کا عذاب نہیں آیا جب قوم عاد کو ان کے نبی سمجھا رہے تھے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں ہم ان نافرمانوں کو ایسے ڈھیل دیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کی عادت ہے کہ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، عادت یہ ہے، اور اس پہ اکڑتا بھی ہے، تو اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں، اس کے لیے نافرمانی کے دروازے مزید کھول دیتے ہیں کہ کر لے، جی بھر کے کر لے، جہنم میں نے تیرے لیے تیار کر کے رکھی ہے، تو جی بھر کے کر لے، یہ حسرت نہ رہے کہ میں نے نہیں کی۔ تو دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے، تبھی آپ دیکھیں سکون ختم ہو گیا زندگیوں سے، کھا کھا کے مسٹنڈے بن گئے ہیں، بریک ہی نہیں ہے، منہ کو لگام ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت ہی کھاؤ پیو والا آدمی کسی کمپنی میں گیا، مینیجر بننا تھا، تو ایک شخص نے اس سے کہا تمہیں اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے، تم امپلائیز پہ کنٹرول کیسے کرو گے؟ امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے، جی میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا اور شادی کرنے انڈیا گیا تھا، میری شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں، 4 ماہ کے بعد میں امریکہ واپس آیا، لیکن امیگریشن کے مسائل کی وجہ سے میری بیوی میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میں ایک امتحان کی تیاری کر رہا ہوں جس میں مجھے تقریباً 3 مہینے لگیں گے۔ میں ہندوستان میں بھی اس امتحان کی تیاری کر سکتا ہوں، لیکن میرے والدین کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ میں ہی رہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ ہندوستان میں رہنے کے بجائے امتحان کی تیاری کروں، کیونکہ وہاں ذہنی یکسوئی نہیں رہے گی اور میں ان کے مطابق مؤثر طریقے سے امتحان کی تیاری نہیں کر پاؤں گا۔ میری بیوی 4 ماہ کی حاملہ ہے اور اسے میرے تعاون کی ضرورت ہے، وہ ہر روز روتی ہے اور مجھے گھر واپس آنے اور حمل کے دوران اس کے ساتھ رہنے کو کہتی ہے۔ اس صورتحال میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ کیا مجھے اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے اور 3 ماہ تک امریکہ میں رہنا چاہیے، یا اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے گھر واپس جانا چاہیے؟ آپ کو فوری طور پر گھر واپس جانا چاہیے، اپنی زوجہ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، گھر پہ رہ کے آپ امتحان کی تیاری کریں۔ یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی بیوی کی موجودگی میں یکسوئی سے امتحان کی تیاری نہیں ہو سکتی، بالکل فضول، بالکل 100% سے بھی زیادہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے، جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ بیوی ڈپریشن اور ٹینشن دور کرنے کا ذریعہ ہے، ٹینشن بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ جو میاں بیوی کے لطیفے بنے ہوتے ہیں نا، یہ صرف لطیفوں کی حد تک انجوائے کرنے کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں، ورنہ حقائق کی دنیا میں مرد کے لیے بیوی کے بغیر رہنا اور عورت کے لیے شوہر کے بغیر رہنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو میں کسی سے بدگمان نہیں ہو رہا، جو رہتے ہیں تو ان میں بہت سے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بیویاں سے دور رہتے ہیں سارے غلط ہی ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے غلط ہوتے ہیں، لیکن بہت سے غلط بھی ہوتے ہیں۔ تو بیوی کے بغیر رہنا یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا ذریعہ ہے۔ تو آپ اپنی وائف کے پاس آئیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اور وہیں رہ کے امتحان کی تیاری کریں۔ تھوڑی بہت ذمہ داریاں تو ہوتی ہیں، ظاہر ہے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ امتحانوں کی تیاری کے کوئی ٹائم حد تھوڑی ہے، آج ایک امتحان ہے، کل دوسرا امتحان ہے، پرسوں تیسرا امتحان ہے۔ ترقی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ پھر جب آپ امتحان پاس کر کے کوئی اچھی جاب آپ کو ملے گی تو وہاں بھی آپ کو اپنی جو دماغ ہے اس کو فوکس کر کے کام کریں گے تو اس کمپنی میں آپ کو ترقی ملے گی، تو فوکس کرنے کے لیے وہاں بھی پھر بیوی کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تو ساری زندگی ہی ہے، تبھی آپ دیکھیں نا، جنہوں نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، پڑھائی کو فوکس کریں گے، تو وہ فوکس ہی کر رہے ہیں اب تک پڑھائی کو، کیونکہ ترقی کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں، کوئی اینڈ ہے ہی نہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر آدمی فارغ ہوتا ہے، تو پھر جب آپ 60 سال کے ہوں گے، ریٹائرمنٹ کی عمر ہوگی، پھر آپ بیوی کے پاس ٹائم گزاریں، لیکن پھر ٹائم گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سیکولر لبرل لوگوں کے انتہائی فضول قسم کے نعرے ہیں کہ جی آپ فوکس کریں، شادی سے دماغ ہٹا کے آپ ترقی کو فوکس کریں۔ تو یہ نیچر سے، فطرت سے بغاوت۔ میں آپ کے والدین کو برا نہیں کہہ رہا، وہ تو بیچارے وہی بات کر رہے ہیں جو سوسائٹی کر رہی ہے، لیکن سوسائٹی کر کیوں رہی ہے؟ اس کے پیچھے یہ لبرل اور سیکولر قوتوں کے نعرے ہیں۔ انہوں نے عورت کو ایک ایز اے انسٹرومنٹ ایک فرض کر لیا ہے کہ جیسے گورا ترقی کرتا ہے، جب اس کو ٹھڑک پیدا ہوتی ہے، جا کے کسی نائٹ کلب میں کاروائی ڈال کے آ جائے گا وہ، تو اس کی ٹھڑک پوری ہو جائے گی۔ تو عورت کو ایک سیکس انسٹرومنٹ کے طور پر یہ دنیا استعمال کرنے لگی ہے۔ اسلام نے کہا ہے بیوی بنا کے گھر میں رکھو، عزت دو، سارے کام کرو،
ترقی بھی کرو, پڑھائی بھی کرو, مگر بیوی کے ساتھ ساتھ. تو دیکھیں, میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, مجھ سے اللہ کتنے سارے کام لے رہا ہے. تو کیا میرے گھر نہیں ہے, کیا میرے بچے نہیں ہیں؟ میں ٹریولنگ بھی کر رہا ہوں, میں سفر بھی کر رہا ہوں, میں جامعۃ الرشید میں پڑھا بھی رہا ہوں, میں مسائل کے سیشن بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں, میں کاروبار بھی کر رہا ہوں, اور میں بچوں کی تربیت کی بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہا ہوں, ان کی پڑھائی کو بھی فوکس کر رہا ہوں. سارے کام سب کچھ ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا, یہ کام چھوڑ کے وہ کام کرو تو وہ کام شاید ہو جائے, بلکہ وہ بھی ادھورا ہو, لیکن یہ ایک دوسرا کام رہ جائے گا آپ سے. تو اس لیے اپنے گھر میں آپ توجہ دیں, واپس آ جائیں, یا بیگم کو بھی ساتھ لے جائیں امریکہ, تو ٹائم گزاریں. اور والدین کو سمجھائیں, آپ کی بیٹی اگر ہوتی اور آپ کا داماد چھوڑ کے اس کو چلا جاتا تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی. تو یہ تو آپ کی